انبیاء کرام کی دین کے لیے دی گئی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی، لیکن وہیں پہ حضرت ابراہیم نے اپنے کس قدر نازو پلے بیٹے کو، حضرت ابراہیم کی والدہ کو ڈلیوری کے لیے جنگلات کی طرف کیوں رخ کرنا پڑا؟ نمرود نے بچوں کے قتل کیوں کروانے شروع کیے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ نے حضرت ابراہیم کو جنگل میں کیوں کر چھوڑا؟ اور جب وہ ایک عرصے کے بعد غار میں واپس پہنچی حضرت ابراہیم کو دیکھنے، تو انہوں نے کیا منظر دیکھا؟ کن تین موقعوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی، مطلب جو بات سچ نہ تھی، مطلب غلط بیانی کی، وہ کس وجہ سے کی؟ بادشاہ وقت حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ پہ کیوں فدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص الانبیاء سیریز پارٹ 3 میں آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہم کریں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں ہوئے، اس زمانے میں شہر بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ اللہ نے اسے بے پناہ مال و دولت اور عظیم سلطنت دے رکھی تھی۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مند رہتا، اس کا شکر ادا کرتا، لیکن اسے بادشاہی کے نشے نے مغرور اور خود سر بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کے بجائے خود کو سجدہ کروانے لگا اور اپنی رعایا کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھے سجدہ کرو۔ لوگوں نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ بے پناہ مغرور ہو گیا اور متکبر ہو گیا۔ نمرود کے خدا بننے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ بے جان پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ بت اور مورتیاں نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، ان پتھر کے بتوں کے مقابلے میں تو میں اس قابل ہوں کہ خدا کہلوا سکوں۔ استغفر اللہ، میرے پاس دولت و قوت، آرام و تکلیف پہنچانے کے ساز و سامان، عقل و شعور، تدبر و تفکر، سب کچھ ہے۔ میں جسے چاہوں تکلیف دے سکتا ہوں، جسے چاہوں نواز سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں اور زندہ رہنے کا موقع دے سکتا ہوں۔ الغرض سلطنت و سعود کے اعتبار سے میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اس لیے خدائی کے قابل میں ہوں، نہ کہ یہ بے شعور و بے زبان بت۔ عبادت اور پرستش کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ میں ہی ہوں، اس لیے وہ رعایا کو مجبور کرتا کہ ان بتوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ مجھے سب سے بڑا خدا مانو، اور بالآخر لوگ اسے خدا ماننے لگے۔ لیکن میری بات کا برا نہ مانیے گا، آج کل بھی نا ہر بندہ خدا بنی بیٹھا ہے۔ ہر بندے کو نعوذ باللہ یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا سب کچھ ہے، وہ دوسروں کا جینا حرام بھی کر سکتا ہے، جب چاہے دوسروں کو تسکین دے سکتا ہے، جب چاہے کچھ عطا کر سکتا ہے، جب چاہے جو ہے نا چھین سکتا ہے، لیکن یہ خدائی صفات نہیں ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ خود کو خدا سمجھنے لگیں۔ اور اس سے پہلے جو لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نمرود کا جو واقعہ ہے نا یہ لازمی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی رسی دراز کرتے ہیں اور جب کھینچتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح سے منہ کے بل گراتے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ نمرود جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ رونق کے ساتھ تاج شاہی پہن کر تخت پہ بیٹھتا اور نجومیوں اور کاہنوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود جو ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، تم آج غمزدہ کیوں ہو؟ نمرود کہنے لگا کہ اے میرے نجومیوں، آج رات میں نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی مانند پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ تو نجومیوں نے یہ خواب سن کے نمرود سے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے شہر میں اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو پیغمبر ہوگا اور تیرے دین کو بدل دے گا، اور اس کے ہاتھوں تو ہلاک ہو جائے گا اور تیری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب نمرود نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ تو آخر اس نے ایک انتہائی سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج سے پورے شہر میں اعلان کروا دیا جائے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اور اس نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، اور ایک خاص مدت تک یہ جو ہے نا یہ قانون جاری رہے گا۔ نمرود نے اس شک میں کہ کہیں وہ لڑکا اس دنیا میں نہ آ جائے ہزاروں معصوم اور بے گناہ بچوں کو قتل کروایا۔ استغفر اللہ۔ بچوں کے قتل کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، جس سے حضرت ابراہیم جو ہے اپنے والد گرامی کے صلب اطہر سے شکم میں مادر میں پہنچ گئے، مگر اس کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، بے شک۔ تو بالآخر جب پیدائش کا وقت آیا
آیا حضرت ابراہیم کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ جنگل کی جانب چلی گئیں، اس ڈر سے کہ جب ڈیلیوری ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور ایک غار میں ٹھہر گئیں جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو آپ کی پیدائش کی بے پناہ خوشی تھی، مگر جو ہی انہیں نومولود بچوں کے قتل کے متعلق یاد آیا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ بالکل جب یہ میں سوچتی ہوں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں ہمیں جو اسلام ہے نا وہ پلیٹ میں رکھا رکھایا پیش کیا گیا اور ہم سے صرف عمل بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے جدوجہد تو ہمیں کرنی ہی نہیں پڑی، ہمیں اس کے لیے قربانیاں تو دینی ہی نہیں پڑی ہیں۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ کپڑے میں لپیٹ کر غار میں اللہ کے سپرد کرتی ہیں اور واپس آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے بچے کو ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھیں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے ان کے رونے سے یا کسی بھی ایکٹیویٹی سے اہل علاقہ کو خبر ہو سکتی تھی، اور اللہ نہ کرے ان کو بھی نمرود ختم کروا دیتے تو وہ یہاں پہ خود بھی نہیں رہ سکتی تھی، ظاہر روپوش ہو کے بھی اپنے علاقے سے نہیں رہا جا سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو وہاں پہ لپیٹ کے کپڑے میں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور واپس آ گئی۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بچے کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اس کے منہ میں رکھے، اور اللہ کی شان ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہو گیا، اور آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لقب بخشا تھا وہ تھا خلیل اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ تھے کہ جن کی دنیا میں آمد کو روکنے کے لیے وقت کے قاہر حاکم نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کر ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقدیر کا لکھا نہ مٹا سکا، کیونکہ بے شک جو پاک پروردگار جو اللہ تعالیٰ ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہیں بے شک۔ چند دنوں بعد جو ہے آپ علیہ السلام کی والدہ جب اس غار میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا نور نظر جگر گوشہ بالکل صحیح سلامت ہے اور اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بڑی رازداری کے ساتھ اس غار میں تشریف لاتی اور آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے اس طرح سے پلنے لگے، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر جو ہے وہ بت فروش تھا، اور ظاہر ہے ود دا پیسیج آف ٹائم پھر ان کی مدر جو ہے ان کو وہ واپس لے آئیں جب وہ بڑے ہو گئے، اور ظاہر ہے جب وہ باقی بچوں میں مکس اپ ہو گئے تو اس بات کا پھر اندازہ نہ ہو سکا نمرود کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا وہ بت بیچا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کو بھی ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ بت فروخت کرنے جا رہے تھے تو آپ کو بھی ساتھ لے لیا، تو آپ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ جا رہے تھے۔ تو آزر نے جو ہے آزر ان کے چچا آزر نے ایک بت آپ کو پکڑا دیا، اور آپ نے اسے اٹھانے کی بجائے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار کی جانب چل دیے۔ پھر ان کے چچا نے کہا کہ تم بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ، تو آپ علیہ السلام نے یوں آواز لگائی کہ کون ہے اسے خریدنے والا جو کہ نہ نفع دینے والا ہے نہ نقصان دینے والا ہے، اگر کسی نے اپنے دین کو برباد کرنا ہے تو اس بت کو خرید لے۔ الغرض آپ علیہ السلام نے یہ باتیں سر بازار فرمائیں تو کوئی بھی شخص اس بت کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں یا تبلیغ کے لیے چن لیتے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے ان میں یہ بچپن سے یہ سمٹمز وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت کا منہ تھا وہ پانی میں ڈبو دیا اور اس سے کہا کہ پانی پیو۔ وہ بت تھا وہ پانی کیسے پیتا؟ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آزر کے ساتھ آیا ہوا جو یہ بچہ ہے یہ بتوں کی اتنی تذلیل کر رہا ہے اور انتہائی ذلت والے رویے کے ساتھ ان بتوں سے مخاطب ہے، تو انہوں نے آزر سے شکایت کی کہ آپ کے منہ سے ان باتوں کا نکلنا تھا، کہ آزر کو غصہ آ گیا اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آزر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی روشنی میں تمہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور دیگر بت پرستوں کو بڑے اچھے انداز میں راہ حق پر لانے کی کوشش کی تاکہ وہ بت پرستی ترک کر دیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور آپ کے دشمن بنتے چلے گئے۔ آپ نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ بت پرستی شیطان کی راہ ہے، اگر تم نے اسے اختیار کیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تم عذاب الہی میں پکڑے جاؤ گے۔ مگر وہ بت پرست قوم نمرود کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اس کی بادشاہت کو سب کچھ تسلیم کیے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو خبردار کیا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں کو ختم کر دوں گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ جو بت وہ فروخت
فروخت کرتے ہیں، انہیں کیوں نہ توڑ ہی دیا جائے۔ کہ جب قوم ہر سال ایک میلہ لگاتی تھی جہاں پوری قوم جمع ہوتی تھی اور یہ میلہ شہر سے باہر ایک مقام پہ لگتا تھا، اور اس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ جب میلے میں شامل ہونے کے لیے جاتے تو بہت سا کھانا پکا کر عبادت گاہوں میں رکھاتے تھے، یعنی بتوں کے سامنے، تاکہ جب شہر کو واپس آئیں شام کو تو اچھی طرح کھائیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے خاندان کی اس لمبی غیر حاضری سے جو ان کے کھانے ان میں برکت پڑ جاتی ہے۔ تو حسب معمول جب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو آپ علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، مگر آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر تمام لوگ جب شہر سے باہر چلے گئے، شہر خالی ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے سوچا آج کیوں نہ ان بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ نے بت خانے میں تشریف لے گئے، اور جب بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بتوں کے آگے انواع و اقسام کے پھل اور کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے بتوں، تمہارے سامنے پھل اور کھانے موجود ہیں، تم انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو مٹی کے بت بھلا کیا جواب دیتے؟ تو ان مٹی کے بتوں میں بولنے کی طاقت ہی نہ تھی۔ تو آپ نے کلہاڑا پکڑا اور بتوں کو توڑنے لگے، اور کچھ ہی وقت میں سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ تمام قوم جو ہے جب بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو وہ بڑے بت سے ہی اس کے متعلق سوال کریں۔ تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا پایا، تو وہ ان خداؤں کی یہ حالت دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، تو کسی کا سر نہیں ہے، اور سب کے سب زمین پہ اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں۔ تو صرف ایک بت ہی صحیح سلامت ہے۔ کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمارے خداؤں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم کا نام لیا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں قوم کے دل میں جو ہے آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے نمرود کے پاس جا کے اپنی درخواست پیش کی، اور آپ علیہ السلام دل سے یہ چاہتے تھے کہ ایک مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ ساری قوم کسی نہ کسی طرح ایک جگہ جمع ہو اور آپ ان کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کریں۔ تو آپ نے جو ہے ان کو یہی بولا کہ تم لوگ اپنے جو بڑا بت ہے اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے جو ہے ان سب کو توڑا ہے۔ تو خیر نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر آپ علیہ السلام کا سلسلہ تبلیغ یوں ہی جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ علیہ السلام قوم کو مجھ سے دور کر دیں گے، میری خدائی چھین لیں گے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ نمرود نے آپ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم ہمارے بتوں اور دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اعلان فرماتا ہوں کہ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں کیسے خدا ہو سکتی ہیں؟ تو بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو پھر تو خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلوایا اور پھر ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ آپ نے اس کے اس فعل سے سمجھ گئے کہ یہ موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہے۔ چنانچہ آپ نے فوراً دوسری دلیل پیش کر دی کہ جو میرا خدا ہے وہ ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو جو نمرود تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ چاہیے تھا کہ وہ امر حق کو قبول کر لیتا، مگر نمرود نے خدائے بزرگ و برتر کو تسلیم نہ کیا، اس لیے کہ اس کی خدائی کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گی۔ اور آپ نے جو ہے چچا کو بھی لاجواب کر دیا، پوری قوم اور بادشاہ وقت کو بھی آپ نے شکست فاش دے دی۔ ان کے پاس اللہ کے نبی کی باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، بتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کی ساری قوم نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ آپ علیہ السلام کو توحید کے جرم میں بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے اور بتوں سے دشمنی کی سزا میں آگ میں ڈال دیا جائے۔ جو باقی قوم تھی وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ کو جو ہے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے اور بتوں سے دشمنی کی سزا میں آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن ابھی یہ طے نہ کر سکے کہ اس پر عمل کس صورت سے کیا جائے۔ تو آخر یہ طے ہوا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائیں، اتنی بڑی آگ کہ اس کی ایک چنگاری بھی تمام شہر کو پھونک دینے کے لیے کافی ہو۔ استغفر اللہ، میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم خود کو سنوار لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، نماز کو اپنا لیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں کہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے دین پہ عمل کرنا۔ یہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نا،
آپ وہ سنیں اور دل سے فیل کریں، خود کو اس جگہ رکھ کے بھی دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ ہر طرف سے جو ہے لکڑیاں فراہم کی گئی اور اس کام میں ہر شخص نے اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق حصہ لینے میں کوتاہی نہ برتی تاکہ وہ اس عمل سے اپنے جو خدا ہیں، جو نقلی خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اس کام میں اپنی طاقت سے زیادہ ہاتھ بٹایا تاکہ وہ اپنے خداؤں کو خوش کر سکیں، اور ایک عرصہ تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ انہوں نے پہاڑ کے برابر لکڑیوں کا بلند ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اونچی اور وسیع جگہ آگ جلانے کے لیے منتخب کی اور وہاں پہ آگ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور دور سے آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اگر آپ کوئی بات بارگاہ الہی میں کہنی ہو تو جلدی کہہ دیں، میں فوراً آپ کی اس حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے دل میں نور ایمان بھرا ہوا تھا، اللہ کی ذات پہ آپ کو مکمل بھروسہ تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مکمل تعلق خاطر تھا اور آپ کی تمام تر توقعات اسی سے وابستہ تھیں، اس لیے بغیر کسی خوف و ہراس کے انتہائی دلی اطمینان کے ساتھ وحی الہی کی ہیبت آپ علیہ السلام پہ طاری تھی، لہٰذا آپ نے ہنسی خوشی اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابراہیم آگ کے طوفان میں ڈوب گئے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہر طرف سے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اب دیکھیے آگ نے کیا کام کیا۔ سب سے پہلے تو آگ نے آپ علیہ السلام کی ان رسیوں کو جن میں آپ کو جکڑا ہوا تھا، چشم زدن میں جلا کر آپ کو آزاد کر دیا اور لوہے کی زنجیروں کو پگھلا کے نابود کر دیا۔ اب دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا تھا کہ آپ آگ میں جل رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے آگ کی گرمی، سوزش کی خاصیت اور تپش و اضاء مفود ہو گئی اور آگ آپ علیہ السلام کے لیے آرام دہ اور خنک ہو گئی۔ جب چند دنوں کے بعد شعلوں اور دھوئیں کا طوفان تھما، چند دنوں کے بعد، یہ آپ اندازہ لگائیں، ایک منٹ کے لیے انسان آگ میں نہیں رہ سکتا، اور چند دنوں بعد جب طوفان تھما تو قوم کے لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جتنے علاقے میں آگ جل رہی تھی، اس تمام علاقے میں گلزار کھل گئے، پھول کھل گئے، حد نظر تک سبزہ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے دعوت تبلیغ شروع کر دی۔ مطلب یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہ جو آگ تھی وہ دکھنے میں بھڑک رہی تھی، لیکن ایکچولی وہ ٹھنڈک پہنچا رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ نمرود جو ہے غلے کے ڈھیر کے پاس تھا، لوگ اس کے پاس آ رہے تھے تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں کے ہمراہ نمرود کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا کہ جیسے باقی لوگوں کو دے رہا تھا، تو آپ خالی ہاتھ باہر آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس جانے لگے تو راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے 2 بوریاں ریت کی بھر لیں تاکہ گھر والے مطمئن ہو سکیں۔ اور جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اپنی سواری کو باندھ کر ٹیک لگائی اور سو گئے، تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان بوریوں کو کھولا تو ان میں تازہ غلہ موجود تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پھر جب آپ جاگے تو کھانا تیار دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ غلہ آپ کے لائے ہوئے تھیلوں میں سے ہی لیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیب سے بھیجا ہے۔ تو یہ تھے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 معجزے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ان کی زندگی میں لازمی ہوا، اور جو حضرت ابراہیم تھے ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ ایک تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا جو اتنے دنوں تک دہکتی رہی، اور اس سے پہلے بھی کتنی لکڑیاں جمع کر کے اور کتنی اونچائی پہ لے جا کے اس کو دہکایا گیا، اور پلس دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ ریت کو جو ہے بوریوں میں بھر کے لے جا رہے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے غلے میں کنورٹ کر دیا اس کو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور فلسطین چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں پہ رہے اور اس کے بعد مصر چلے گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انتہائی حسین و جمیل تھیں، تو جو یہ بادشاہوں کے چیلے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے بادشاہ کو بتا دیا کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ لاجواب حسن و جمال رکھتی ہیں، تو جو بادشاہ تھا ان کا اس پہ دل آ گیا، اس نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور وہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت سارہ بھی ہمراہ ہوں گی،
لیکن آپ علیہ السلام اس کے مقصد کو جان گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں جو ہے بادشاہ وقت جو ہے وہ ان کو قتل نہ کروا دے، کہ یہ تو حقیقت جان گیا اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے۔ تو جب بادشاہ نے جو ہے وجہ پوچھی کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لائے، تو آپ نے مناسب جواب سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، تو بادشاہ نے پیغام بھیجا اس عورت کو میرے پاس بھیج دو۔ تو آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے اور میرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے، تو میری بات کو رد نہ کرنا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ نہیں ہے، اس لیے حکم دیا کہ حضرت سارہ کو شاہی محل میں بھیج دیں، اور آپ علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا تم میری باتوں کی تصدیق و تائید کرنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی حفظ و ایمان میں دے کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، اور حضرت سارہ محل میں داخل ہوئیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قیامگاہ پہ آ گئے اور بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے اللہ میری عزت کو اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے محفوظ رکھنا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہی جو تھے وہ شاہی محل میں لے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہانہ لباس پہنایا گیا، اور آپ ہیرے جواہرات کے زیورات سے آراستہ ہوئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی جانب کچھ توجہ نہ کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم کی محبت و وفا کے خیالات میں گم رہیں۔ عفت و مذہب کی محبت بھی آپ کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ جو ہے حزن و ملال کی کیفیت میں ہیں اور اپنے ساتھی کی جدائی کے خیال سے سخت پریشان ہے۔ اس نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم و خوف کو دور کرے، مگر اچانک بادشاہ پہ بے چینی اور وحشت طاری ہوئی۔ وہ گھبرا کے واپس لوٹا اور پھر کچھ توقف کے بعد واپس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا، مگر جیسے ہی قریب پہنچا تو دہشت اور گھبراہٹ سے کانپ اٹھا اور مجبوراً اپنے بستر پہ جا کے سو گیا۔ اللہ نے اسے خواب میں حقیقت حال سے واقف کر دیا اور وہ جان گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر والی ہیں، اس لیے اس سے تعرض کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور بدنیتی سے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اسی میں بہتری اور خیر دیکھی کہ ان کو آزاد کر دے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا کے معذرت کی اور اپنے رویے کی معافی چاہی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بے شک جو لوگ راہ دین اپنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی محبتوں کو زوال نہیں آنے دے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کن 3 موقعوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کبھی بھی خلاف موقع بات نہیں کی سوائے ان 3 موقعوں کے۔ پہلی مرتبہ جب قوم نے جو ہے وہ تہوار پہ جانے کا کہا تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ دوسری دفعہ جب آپ نے تمام بت توڑ دیے اور ایک بڑا بت رہنے دیا اور قوم نے دریافت کیا کہ بت کس نے توڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اس بڑے بت کی کارستانی لگتی ہے۔ اور سوئم وہ یہ ہے کہ جب آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ صرف اس وجہ سے آپ نے بادشاہ وقت کو یہ بولا کہ ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں پہ مجھے قتل نہ کروا دیں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نکلے کہ کہیں سے کوئی مہمان مل جائے، لیکن کوئی مہمان نہ مل سکا، چنانچہ گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچے تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا اے اللہ کے بندے، میری بغیر اجازت تم گھر کے اندر کیسے آئے؟ اس نے کہا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ بولا میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ نے اپنے بندے کی جانب بھیجا ہے جسے میں یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل مطلب دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر تم مجھے بتا دو تو میں دور کسی شہر میں ہونے کے باوجود اس کے پاس پہنچوں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کا پڑوسی بن کے رہوں گا اور ہمیں صرف موت ہی جدا کر سکے گی۔ فرشتے نے کہا وہ بندے آپ خود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا میں؟ فرشتے نے کہا ہاں۔ پھر دریافت کیا کس وجہ سے مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے کہا اس لیے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور لیتے نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست، اور وہ جو بندہ جو ہے اللہ کی مخلوق
کے لیے غنی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نوازنے والوں میں سے ہو، لینے والوں میں سے نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خلیل کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یقین تو ہے مگر میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھ پہ ظاہر فرما کہ تو موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا آپ مجھ پر ایمان نہیں لائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندے لیں، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لیں، پھر ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں، پھر انہیں اپنی طرف بلائیں تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں پہلے اپنے ساتھ خوب مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنایا اور اس قیمے کو آپس میں خوب ملا دیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس قیمے کے کئی حصے کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیے، اور پھر ان پرندوں کو پکارا تو وہ پرندے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور جامع البیان میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ 4 پرندے مرغ، کبوتر، کوا اور مور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عشق الہی کا دم بھرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ تم میرے بندے کا امتحان لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ صفا پہ تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلند آواز سے یا اللہ کہا، آپ علیہ السلام نے آواز سنی تو خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے جبرائیل ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام اسی طرح لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس نام پاک کے سننے کا شکرانہ ادا کرو پھر یہ نام لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اتنے 1000 اونٹ ہیں، سب کے سب میں محبوب کی رضا و محبت پہ قربان کرتا ہوں، تم دوبارہ نام لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یا اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم نے اپنا تمام مال و متاع جو کچھ پاس تھا وہ سب راہ خدا میں دے دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اب کیا فرمائش ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک مرتبہ پھر کہو، میرے جسم میں جان ہے وہ بھی راہ دوست میں قربان کر دوں گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یا اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے خلوص عشق پہ آفرین کہی اور کہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش اس طرح سے کی کہ انہیں کہا کہ وہ حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس بیٹے کی ولادت کس طرح سے ہوئی ہے کہ حضرت سارہ جو ہے نمرود کے خوف سے ان کو لے گئی تھیں پہاڑوں میں، ان کو چھوڑ آئیں، غار میں چھوڑ آئیں، اور اس بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگ لی۔ تو یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ وہ دین کے کتنے سچے پیروکار تھے کہ حضرت سارہ نے بھی اف تک نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا حضرت اسماعیل کو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے، ان کو جا کے ذبح کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی حضرت اسماعیل کے کہنے پہ کہ یا جو ہے اے میرے والد صاحب آپ جو ہے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا دل جو ہے بدل جائے میری گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے اور آپ سے حکم الہی پورا نہ ہو سکے، تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ مجھے ذبح ہوتا نہ دیکھ سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ سیریسلی نو ورڈز، یہ بتانا، یہ لفظوں سے ادا کرنا بہت آسان ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ذبح کر دیا، اپنی طرف سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت اسماعیل کو سائڈ پہ کر دیا اور وہاں پہ ان کی جگہ ایک مینڈا، ایک بکرا ذبح ہو رہا تھا، ایک دمبا ذبح ہو رہا تھا یعنی، اور اس کے گلے پہ چھری پھیری تھی۔ اور جب آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اور آپ نے جب نیچے دیکھا تو جو ہے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پھر وہی بھیجی کہ وہ جو ہے اس آزمائش پہ پورا اترے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ فیض دیا، یہ مرتبہ دیا کہ اب ان کی اس یاد میں جو ہے ہم ہر سال ہر دفعہ جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں عید پہ، یہ قربانی جو ہے بیسیکلی حضرت ابراہیم کے جو ہے اعزاز میں ہی آپ سمجھ لیں۔
کہ تب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول قرار دیا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ تو اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، مگر تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تمہارے میں۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ملک الموت کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں، اور جس کا ہر بال نوکدار تیر کی مانند کھڑا تھا، اور آپ علیہ السلام نے فوراً طاؤس پڑھا اور ملک الموت سے کہا کہ اپنی پہلی شکل پر آ جاؤ۔ ملک الموت نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو موت دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہو تو مجھے اسی صورت میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل دکھائی دی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں، ہمارے آباء و اجداد کو راہ راست پہ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔